ایران کا ایک شہر ہے کرمان، وہاں پہ ایک شخص ہے حاج ماشاءاللہ، غالباً اب بھی زندہ ہے۔ پورے کرمان میں جب امام حسین کی مجلس کرواتا ہے، کسی بادشاہ اور وزیر کی مجلس میں بھی اتنے طعام نہیں ہوتے جتنا اس کی مجلس میں امام حسین کا نظر و نیاز ہوتا ہے۔ ہمارے ایران کے استاد کہتے ہیں کہ جب میں ان سے ملنے گیا اور اسی نیت سے ملنے گیا کہ پوچھوں تو صحیح آپ کے پاس اتنا پیسہ آتا کہاں سے کہ آپ امام حسین کے اتنے سفرے اور اتنے طعام لگاتے ہیں۔ جب ملنے گیا تو کہا کہ ایک بوڑھا سا تھا 70 ایئرز کا، چہرے پہ عجیب نورانیت تھی، اور بیٹھا اور مجھے کہنے لگے کہ آج تک حسین کی میں نے جب بھی نیاز کیا میں نے جیب سے ایک پائی نہیں لگائی، مجھے نہیں پتا یہ کہاں سے آتا ہے، کون دے کر جاتا ہے۔ یا آپ نے پریکٹیکلی مثلا امام بارگاہ بناتے وقت کس نے سوچا تھا اتنی بڑی امام بارگاہ مثلا بن جائے گی؟ جب آپ اہل بیت کا کام کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کی مدد آتی ہے، کیونکہ کام جب ان کا ہے تو میں کیوں گھبراؤں؟ کہ پھر بھی یہ کیسے ہوا؟ میں نے آپ کے بارے میں بڑی چیزیں سنی۔ اس نے کہا کہ آج سے تقریباً 50 سال پہلے میرا کام تھا نجاری کا، جو لکڑیاں بناتے ہیں نا، لکڑی کا کام کرتا تھا، اور میری بڑی الفت تھی، محبت تھی امام حسین سے۔ زندگی عشق حسین کے محور میں گھومتی تھی۔ میں لکڑی کا کام تو کرتا تھا لیکن میں بڑی محنت کر کے لکڑی کے ممبر بناتا تھا حسین کے لیے، مسجدوں کے لیے ممبر بناتا تھا، تعزیہ بناتا تھا، تابوت بناتا تھا، علم بناتا تھا، جس بھی مسجد کا کام ہو سب سے پہلے وہ کرتا تھا پورا سال۔ اس کے ساتھ ساتھ تھوڑے تھوڑے ہاسپٹلز کے کام بھی کرتا تھا۔ ایک دن کام کرتے کرتے اچانک مجھے اپنی کڈنیز میں بہت تکلیف ہوئی، میں نے درد کو دیکھے اندیکھی کر دی۔ 2-3 ہفتے گزرے، تکلیف بڑھتی گئی، یہاں تک ایک دن اتنی تکلیف ہوئی میں ہوش ہو کے گر گیا۔ مجھے ہاسپٹل لے جایا گیا، ڈاکٹرز نے مجھ سے کہا کہ کب سے تکلیف ہے؟ میں نے کہا 2 ہفتے سے تکلیف پڑ گئی۔ انہوں نے کہا جلدی جا کر اپنے یورین کے ٹیسٹ دو۔ جب یورین ٹیسٹ دینے گیا تو میرا یورین ہی نہیں آ رہا تھا۔ پھر ڈاکٹر نے ایک انجیکشن لگا، کہا آج کے بعد گھر چلا جا، نہ تجھے چلنا ہے نہ تجھے کام کرنا ہے، بس بستر پہ سیدھا ہو کے لیٹ جا۔ کہ جب گھر پہنچا، پہنچتے پہنچتے میرے پاؤں پھول گئے۔ اور کہتا ہے کہ مولانا اس دن کا سونا 4 سال تک میں اسی طرح بستر پہ سویا رہا۔ 4 سال تک میں بستر سے اٹھ نہیں سکا، بدن پھول گیا، نہ ہاتھ ہلا سکتا ہوں نہ پاؤں ہلا سکتا ہوں، یہاں تک کہ میں نے آنکھوں سے دیکھنا بھی چھوڑ دیا، بس مجھے کانوں سے آوازیں سنائی آتی تھی۔ کہ جب اس تکلیف میں پہنچا نا، اپنے جتنے رشتہ دار تھے سب چھوڑ کے چلے گئے۔ ایک میری بوڑھی ماں تھی، لوگ میرے قریب نہیں آتے تھے کہ یہ بیمار ہے اس کے قریب نہیں جاؤ، لیکن میری بوڑھی ماں میری خدمت کرتی رہی۔ ماؤں کی قدر کرو جب تک زندہ ہیں، زندہ نہیں ہے نا تو کم از کم ہفتے میں ایک بار قبر پہ ضرور جایا کرو۔ مرنے کے بعد بھی ماؤں کی دعائیں بچوں کو ضرور لگتی ہیں۔ کہ اس ماں نے میری خدمت ایسے کی جیسے میں بچہ تھا۔ کہ ایک دن مجھے